بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام اور میسنجر جلد ہی آپس میں مرج ہو جائیں گے۔ مارک زکربرگ نے انسٹاگرام، واٹس ایپ اور فیس بک میسنجر کی میسنجنگ سروس کو آپس میں جوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایپس علیحدہ ہی رہیں گی مگر ان کی میسنجنگ سروسز کو آپس میں جوڑ دیا جائے گا تاکہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پر پیغامات بھیجے جا سکیں۔ میسیجنگ سروسز کو جوڑنے پر ایک فیس بک صارف صرف واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارف سے بات کر سکے گا۔ ان تینوں ایپس کی میسیجنگ پلیٹ فارمز کو جوڑنے کا کام 2019 کے اختتام یا 2020 کے آغاز تک مکمل ہو جائے گا۔ فیس بک بآسانی تینوں ایپس پر ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے۔ اب تک واٹس ایپ، انسٹاگرام اور میسنجر علیحدہ اور ایک دوسرے کی حریف ایپس تھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کو جوڑنے کا فیصلہ فیس بک کو سروس کا مضبوط مجموعہ بنا دے گا۔ ضرورت پڑنے پر حکومتوں یا ریگولیٹری اداروں کی طرف سے فیس بک نیٹ ورک کے اہم حصوں کو توڑنا مشکل ہو جائے گا۔ مارک زکربرگ چاہتے ہیں کہ سروسز کو مزید کارآمد بنایا جائے تاکہ صارفین ان ایپس کا استعمال بڑھا سکیں۔ مارک زکربرگ نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صارف ان پلیٹ فارمز پر بآسانی رشتہ داروں سے، دوستوں سے رابطہ کر سکیں اور میسیجنگ سروسز کے ذریعے سے بھیجے جانے والے میسیجز انکرپٹڈ ہوں تاکہ مطلوبہ صارف ہی میسیج پڑھ سکے۔ مارک زکربرگ کی جانب سے ایپس کی میسیجنگ سروسز کو جوڑنے کے منصوبے کی وجہ سے کمپنی کے اندر بے چینی پھیل گئی تھی۔ اسی وجہ سے گزشتہ سال انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے بانی اپنے عہدوں سے دستبردار ہو گئے تھے۔ آج کل فیس بک کے ڈیٹا ہینڈلنگ اور صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقوں پر تنقید اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وسیع پیمانے پر صارفین کے ڈیٹا کو 3 پلیٹ فارمز پر مشترک کرنے کا فیصلہ ریگولیٹری اداروں کو فیس بک کے ڈیٹا ہینڈلنگ کے طریقوں پر دوبارہ نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ تھی دوستو انفارمیشن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔